بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. شروعات کرتے ہیں اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے جو ہر قسم کی تعریف کا مستحق و لائق ہے. اسی کی پاک ذات ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زندگی عطا کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، اس کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. لہٰذا وہی مستحق ہے، اسی کی پاک ذات مستحق ہے کہ اس اکیلے کی ہی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، خواہ وہ کوئی فرشتہ ہو، خواہ وہ کوئی نبی ہو، خواہ وہ کوئی پیغمبر ہو، یا جمادات میں سے سورج، چاند، تارے، چرند، پرند، شجر، حجر ہوں. کوئی بھی مخلوقات میں سے مستحق نہیں کہ اس کو خالق کے ساتھ عبادت میں شریک کیا جائے. اور اسی کی پاک ذات ہے جس کے خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں اور اس کی بلند اور عالی صفات ہیں جس کا اس نے اپنی کتاب عزیز میں ذکر کیا ہے اور اس کے نبی نے بتلایا. اور اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی محمد بن عبداللہ الہاشمی القرشی العربی پر، ان کے آل بیت الطیبین الطاہرین پر، ان کے صحابہ الغر المیامین پر، اور جو کوئی ان کی بہترین طریقے سے تابعداری کرتا ہے قیامت تک. جس طرح کے سامعین کرام اور حاضرین جانتے ہیں کہ یہ کچھ مخصوص نشستیں ہیں سلسلہ وار دروس کی جو کل پیر کے دن سے جن کی شروعات ہوئی، اور ان دروس کا جو عنوان ہے وہ وقت حاضر کے جو حالات کا سامنا ہے ملک کو، اس کے مد نظر اس عنوان کو چنا گیا ہے. اور جو مواد ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک باب ہے امام النووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین کا، جس کا بہت ہی خوبصورت اور نفیس شرح فرمایا ہے امام عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ نے. اور جو باب ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کے علاوہ حکمرانوں کی اطاعت کا وجوب اور گناہوں میں ان کی اطاعت کی حرمت. اور پچھلے یعنی کل کے درس میں ہم نے اس باب کی جو 3 پہلی احادیث ہیں ان کو ہم نے پڑھا اور ان پہ جو شرح فرمایا ہے شیخ رحمہ اللہ نے اس سے فائدہ اٹھایا. آج کی یہ دوسری نشست ہے. آج کی نشست میں اسی طرح 3 احادیث ہیں. اور انشاءاللہ اس باب کا جو ہے وہ متممہ ہوگا کل کے درس میں، جس میں مزید 3 احادیث ہوں گی. تو آج کی جو نشست ہے اس کی سب سے پہلی حدیث ہے جسے روایت کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، فرماتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسه زبیبۃ، رواہ البخاری. تو یہ جو حدیث ہے، انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کم عمر بھی تھے، ان کے غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اپنی کم عمری میں اور سب سے قریب ترین لوگوں میں سے تھے. وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، سنو اور فرمانبرداری کرو. یعنی کس کی؟ حکمرانوں کی. باب میں کس کی اطاعت کے وجوب کا ذکر ہے؟
حکمرانوں کی. اس سے پہلے کہ حدیث کا میں ترجمہ کروں، جو کل موجود تھے ساتھیوں میں سے یہاں پہ جو حاضرین موجود ہیں، کون بتائے گا کہ یہ جو حکمران ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ کیا لفظ ہے حکمرانوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے؟ جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. جی، اولو الامر. احسنت. اولو الامر. اولو الامر کا کیا ترجمہ ہے؟ کیا بنتا ہے ترجمہ؟ those in authority، یعنی انگریزی میں ہم کہیں، اور اردو میں کیا کہیں گے؟ اہل اقتدار. کیا کہیں گے؟ اہل اقتدار، جن کے ہاتھوں میں اتھارٹی ہے، اہل اقتدار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو اور فرمانبرداری کرو حکمرانوں کی، یعنی اپنے حکمرانوں کی، خواہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ تعین کر دیا جائے. اور یہاں پر لفظ استعمال استعملہ، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حکمران ہے اگر وہ کسی حبشی غلام کو کسی وزارت کا عہدہ دیتا ہے، وزیر بناتا ہے، اسے گورنر بناتا ہے، یا کوئی بھی اس کو عہدہ دیتا ہے، حکومتی عہدہ، اور خواہ وہ شخص حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید فرمایا خواہ اس حبشی غلام جس کو تم پر حکمران تعین کیا گیا ہے، خواہ اس کا سر ایک کشمش کی طرح ہی کیوں نہ ہو. کشمش کیا ہوتی ہے؟ انگور کو جب سکھایا جاتا ہے تو وہ کشمش بنتی ہے. یعنی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے ان دو چیزوں سے؟ سب سے پہلے یہ کہ جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں قوم پرستی اور تعصب جو تھا قومی، وہ عروج پر تھا. جو عرب تھے وہ جو حبشی قوم تھی ان کو بطور غلام لیا کرتے تھے، ان کو کم تر سمجھتے تھے، ان کو اہل اقتدار والا نہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ حکومت کے لائق ہیں، بلکہ یہ غلامی کے ہی لائق ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی کہ کیونکہ جو بہت سارے جو غلام ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کی زندگیاں غلامی سے، غلام باپ سے بیٹا اس طرح غلامی میں گزرتی تھی، اور ان کو جو حال درپیش آتے تھے، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اور عموماً یہ جو علاقہ ہے اس میں کیونکہ وہاں پر گرمی ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، اور جو غلام طبقہ ہوتا ہے ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا وصف بیان کیا کہ ایسا شخص جس سے تم کمتر سمجھتے ہو، تم نہیں سمجھتے کہ تمہاری برابری والا ہے، حبشی اور غلام. اور پھر تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں بیان کر دی کہ اس کا سر ایک کشمش کی طرح، سوکھے انگور کی طرح. سوکھے انگور کی کیا شکل ہوتی ہے؟ جو انگور ہوتا ہے تازہ، اس کی تو خوبصورت شکل ہوتی ہے نا، وہ تر و تازہ ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، آنکھوں کو بھاتا ہے. لیکن جب اسے رکھ دیا جائے سورج کے نیچے اس کو سکھانے، اس میں سے ساری نمی اڑ جاتی ہے، اس میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، اس میں چنٹیں پڑ جاتی ہیں، اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، دیکھنے میں وہ خوبصورت نہیں لگتا. یعنی خواہ اس کی شکل ہی کیوں نہ اس میں ڈیفارمیٹی ہو، اگر ایسا شخص بھی تم پر حکمران تعین کر دیا جاؤ تو سنو اور فرمانبرداری کرو. یہ کس کا کلام ہے ہم اپنے آپ سے گھڑ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس نے روایت کیا ان سے؟ انس رضی اللہ عنہ نے. کس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کیا؟ بخاری. صحیح، ہمارا کوئی کلام نہیں ہے اس میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کے صحابی نے روایت کیا، امام بخاری نے اسے اپنی کتاب میں درج کیا. اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السمع والطاعۃ فی عسرک و یسرک، تم پر واجب ہے کہ تم سنو اور اطاعت کرو، یعنی کہ حکمران کی، خواہ وہ آسانی کے حالات میں ہو یا وہ مشکلات ہوں، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، یا جب تمہیں پسند آئے اس کی بات یا تمہیں اس کی بات پسند نہ آئے، یا تم پہ وہ گوارا ہو بات یا تم پر وہ مشکل ہو وہ بات. وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، اور وہ خواہ تمہارے ساتھ نا انصافی کا معاملہ ہی کیوں نہ کریں،
اسے امام مسلم نے روایت کیا. اور تیسری جو حدیث ہے اسے عبداللہ ابن عمر یعنی کہ ابن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہتے ہوئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سفر میں تھے. تو ہم ایک جگہ پر ہم اترے تو ہم میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنے خیموں کو نصب کرنے میں لگ گئے، اپنی خیموں کو لگانے میں لگ گئے، اور ہم میں سے کچھ ایسے تھے جو تیر اندازی میں لگ گئے، یعنی کہ تیر کمان لے کے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مسابقت کرتے ہوئے کہ کس کا نشانہ پکا ہے، یعنی تفریح میں. اور ہم میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنے جانوروں کے پاس رہے، یعنی ان کو چارہ ڈالنے کے لیے، اونٹ کو، گھوڑے کو، اس کو پانی پلانے کے لیے، کیونکہ جانوروں کو ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی سفر میں. اور جب یہ ہو رہا تھا تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو پیغام رسا تھا اس نے نعرہ لگایا، یعنی اس نے آواز بلند کی اور کہا الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز کے لیے نماز جمع ہو، یعنی نماز کا وقت آ چکا ہے. تو فرماتے ہیں ہم سب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقیناً مجھ سے پہلے کوئی نبی نہ تھا سوائے اس کے کہ اس پر یہ حق تھا، یعنی اس کا حق تھا کہ وہ اس حق کو ادا کرے کہ وہ اپنی امت کو ہر اس خیر کی طرف دلالت کرے، ان کو اس کی راہ بتا دے جس کا اسے علم ہے. وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور اسی طرح انہیں ہر اس شر کی بارے میں بتلا دے جس کا اس کے پاس علم ہے. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، اور یقیناً تمہاری یہ جو امت ہے اس کی جو عافیت ہے، سلامتی ہے، خیر ہے، وہ اس کے پہلے حصے میں رکھی گئی ہے، اس امت کے پہلے حصے میں رکھی گئی ہے. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور اس امت کا جو آخری حصہ ہے یقیناً اسے بلا پیش آئے گی اور ایسے معاملات ان کے ساتھ پیش آئیں گے جو وہ ناپسند کریں گے. وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور پھر ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک فتنہ جو ہے وہ دوسرے کی بنسبت کم لگے گا، اس کی جو سنگینی ہے وہ کم لگے گی بنسبت جو آنے والا ہے، جو پہلے آیا اس کی سنگینی آنے والے کی بنسبت کم لگے گی. وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ، اور جب ایک فتنہ آئے گا تو مؤمن کہے گا یہ میری ہلاکت کا سبب ہے، یہ فتنہ مجھے ہلاک کرے گا، میری بربادی کا سبب بنے گا، لیکن پھر وہ فتنہ جو ہے وہ اٹھا دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا. وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ، اور پھر ایک اور فتنہ آئے گا اس کے بعد تو مؤمن کہے گا یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ فتنہ ہے، یہ اب مجھے ہلاک کرے گا، یہ فتنہ یہ مجھے برباد کرے گا. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ فَلْتَأْتِهِ مُنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو جو بھی شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو پھر وہ ایسی حالت میں اس کو موت آئے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہو اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ،
اور وہ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملے سے پیش آئے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کریں. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ. اور تم میں سے جو بھی امام کی حکمران کی بیعت کرے اپنا ہاتھ دے کر اور اپنے دل سے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی فرمانبرداری کرے امام کی جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے. فَإِن جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ. اور اگر اس کے بعد پھر کوئی اور شخص آ کے اس پہلے حکمران کی حکمرانی پر تنازع کرے، یعنی اس حکومت کا طلبگار بننا چاہے، تو پھر یہ جو دوسرا اٹھ کر آیا ہے اس کی گردن کو اڑا دو. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. تو امام النووی اس حدیث میں کچھ الفاظ ہیں، ان کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جو قول ہے ینتظل، یعنی جب صحابی نے کہا کہ جب ہم نے اپنا پڑاؤ ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، تو ہم میں سے کچھ ایسے تھے جو خیموں کو لگانے لگے، کچھ ایسے تھے، تو لفظ استعمال ہوا ینتظل. تو اس سے مراد یہ ہے ای یسابق بالرما بالنبل والنشاب، کہ ہم میں سے کچھ ایسے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ریس لگانے لگے، یا تو تیر اندازی سے یا نیزہ پھینکنے میں. والجشر، اور پھر آگے فرمایا اور ہم میں سے ایسے تھے، جو لفظ آیا ہے وہ والجشر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ایسی سواریوں کا خیال رکھنا جن کو چارے کی ضرورت ہو یا پانی کی ضرورت ہو، یا ضرورت ہو کہ ان کو باندھا جائے تاکہ وہ فرار نہ ہو جائے. اور اسی طرح جو قول ہے یرقق بعضها بعضا، تو اس کے بارے میں مختلف معنی بنتے ہیں. اس کے جو پہلا معنی یہ ہے کہ یہ جو فتنے ہیں ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، فوراً ایک فتنہ جیسے ہی ختم ہوگا کچھ دیر نہیں گزرے گی اگلا آئے گا، آگے پیچھے آئیں گے یہ فتنے. یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا فتنہ آیا ہے جب وہ گزر جائے گا تو مومن سمجھے گا یہ تو بہت ہی خطرناک فتنہ تھا، لیکن جب اگلا فتنہ آئے گا تو وہ کہے گا یہ پچھلا فتنہ یہ تو بہت کم تھا اس کی بنسبت، یہ اس سے بھی شدید ہے، اس سے بھی سنگین ہے. اور امام النووی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ جو فتنے ہیں ایک دوسرے کی سنگینی میں اضافہ کریں گے، ایک دوسرے کی شدت میں اضافہ کریں گے. اور یہ بھی کہا گیا اس کے بارے میں، امام النووی کہتے ہیں کہ یہ فتنے ایک دوسرے سے مشابہت ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے، ان کی جو نوعیت ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی، یعنی ایک سے فتنہ دوسرا جو ہے وہ زیادہ مختلف نہیں ہوگا اس کی نوعیت میں. تو اب ان احادیث کی شرح میں شیخ العلامہ الامام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 احادیث ہیں یہ ان جیسی ہی ہیں جو ان سے پہلے گزری ہیں، جن میں بیان ہے حکمران کی سمع و اطاعت کے واجب ہونے کا. جس طرح پہلی 3 حدیث سے شیخ نے بیان کیا کہ ان سے کیا ہمیں ملتا ہے، ان احادیث سے کیا ملتا ہے کہ حکمران کی سمع و اطاعت واجب ہے. ان احادیث سے بھی ہمیں یہ استدلال ملتا ہے، یہ خبر ملتی ہے. کس چیز میں حکمران کی اطاعت؟ فی المعروف. معروف کی کیا ڈیفینیشن ہے جو کل ہم نے درس میں لی تھی؟ مباح، جائز چیز جو شیخ نے یہاں پہ بیان کی تھی. نیک کام، ہم تو کہتے ہیں نیک کام میں کیا ڈیفینیشن تھی؟ خیر پھر سے اس سوال کی طرف لوٹیں گے، یا درس کے آخر میں یا کل پھر سے، صحیح، کیونکہ بہت اہم تھی. لہٰذا تو شیخ فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے، جس طرح پچھلی احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ حکمران کی سمع و اطاعت واجب ہے معروف میں، یعنی نیکی میں، اچھے کاموں میں.
اور اسی طرح حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا حرام ہے، اور ان کی نافرمانی کرنا معروف میں بھی حرام ہے، اور ان کے ساتھ تعاون کرنا بر، تقوی اور خیر میں واجب ہے، اور اسی طرح یہ حرام ہے کہ ان کے ساتھ یا ان کی فرمانبرداری کرنا اللہ عز و جل کی معصیت میں، یعنی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں ان کی سمع و اطاعت کرنا یہ حرام ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، کہ کوئی فرمانبرداری نہیں حکمران کے لیے اللہ کی نافرمانی میں، بلکہ فرمانبرداری تو صرف معروف میں ہے، یعنی کہ اللہ کی فرمانبرداری میں۔ تو جو انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آج کے باب میں، اس کے بارے میں شیخ پھر اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قول ہے اسمعوا و اطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ تعین کر دیا گیا ہو جس کا سر ایک سوکھے انگور کی طرح ہو۔ اور اس حدیث کا جو دوسرا لفظ ہے اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر سننا اور فرمانبرداری کرنا حکمران کی واجب ہے، خواہ وہ آسانی کے حالات میں ہو یا مشکل حالات میں ہو، یا تمہارا دل اس کو چاہے، تمہارا دل اس چیز کو بھائے، یا تمہارا دل اس چیز سے منکر ہو، اور خواہ وہ تمہارے ساتھ ناانصافی سے ہی کیوں نہ پیش آئیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو عوام الناس ہیں، جو رعایت عامہ ہے، یعنی حکمران کے نیچے جو ان کے سبجیکٹس ہیں، ان پر یہ واجب ہے کہ وہ حکمرانوں کی اطاعت کریں ہر قسم کے حالات میں، خواہ وہ آسانی ہو یا مشکلات ان کو پیش آئیں، یا ایسی معاملات ہوں جو ان کو پسند آتے ہوں یا جو ان کو ناپسندیدہ ہوں، خواہ وہ ان کے ساتھ ناانصافی سے ہی کیوں نہ پیش آئیں۔ اور یہ جو لفظ ہے الاثرۃ، اس سے معنی شیخ فرماتے ہیں یہ ہے کہ وہ کسی ایک گروہ کے ساتھ اپنے لوگوں میں سے جو معاملہ ہے وہ بہتر کریں بنسبت دوسروں کے، کچھ کو زیادہ دیں کچھ کو کم دیں، یا کچھ کو ان کے حقوق عطا کریں دوسروں کے حقوق ہڑپ کریں، یعنی یہ ناانصافی ہے۔ انصاف کیا ہے کہ سب کو برابری کا معاملہ کیا جائے، ناانصافی کیا ہے کہ کچھ کو ان کا حق دیا جائے، دوسروں کو ان کا آدھا حق دیا جائے یا ان کا حق ہڑپ کیا جائے، یہ ناانصافی ہے۔ یعنی وہ اگر ناانصافی بھی کریں تو تب بھی ان کی فرمانبرداری کی جائے، کیونکہ ان کی سننا اور ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور ان کی سمع و طاعت میں ان سے نزاع کرنا، ان سے تنازع کرنا جائز نہیں، اور اسی طرح ان کے خلاف خروج کرنا جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، ان کے خلاف لڑنا اسلحہ سے، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اس سب کی وجہ سے معاشرے میں فساد، شر، فرقہ بازی، اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے نقصانات پیش آتے ہیں لوگوں کو جس کا صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حکمرانوں کی سنی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، اور ان کے خلاف خروج نہ کیا جائے، خواہ تم ان سے ایسا معاملہ کیوں ہی نہ دیکھو جو تمہیں ناپسندیدہ ہو، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کرتے ہوں۔ اسی لیے جو دوسری حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے امیر کو ایسا کام کرتے دیکھے جس میں اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ اس چیز کو ناپسند کرے، یعنی حکمران ایسا کام کر رہا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو یہ جو حکمران کام کر رہا ہے اسے وہ دل میں ناپسند کرے۔ جائز نہیں کہ حکمران اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور وہ اس چیز سے راضی ہو، وہ اپنے دل میں اس چیز کو منکر جانے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ اللہ کی معصیت ہے، جب تک کہ وہ اللہ کی معصیت کرتا رہے اسے برا سمجھا جائے اس کام کو، لیکن اس
کے باوجود اس کی فرمانبرداری سے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہ کیا جائے، اس کی فرمانبرداری سے ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کیونکہ جو بھی شخص جماعت سے علیحدگی اختیار کرے گا تو وہ جاہلیت والی موت پر مرے گا، جس طرح پچھلی احادیث میں گزرا کل کی. صحیح. اور اسی طرح دوسری جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دیا کرتے تھے اس چیز پر کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، آسانی میں یا مشکلات میں، خواہ ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، اور خواہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہی کیوں نہ ہو. اور اس پر بھی بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم جو اہل اقتدار ہیں ان کے ساتھ ان کے اقتدار میں تنازع نہیں کریں گے. یہ الفاظ ہیں صحابی جلیل عبادہ رضی اللہ عنہ کے، کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دیا کرتے تھے یہ الفاظ ہوتے تھے، اس میں یہ امور شامل ہوتے تھے. تو شیخ فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے کہ جو حکمران ہیں ان کے اقتدار میں تنازع ان کے ساتھ نہ کیا جائے. تنازع کیا ہوتا ہے؟ یا تو ان کی بات نہ سنی جائے، اور جس طرح ہم نے کہا بات کون سی نہ سنی جائے؟ جو معروف ہے، جو نیکی ہے، جو نافرمانی نہیں ہے، وہ بات ان کی سنی جائے. صحیح. نافرمانی ہے تو وہ بات سننی ہی نہیں ہے سرے سے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. لیکن ایک مباح چیز ہے، اس میں ان کی بات سنی جائے. اور اس سے بڑھ کر تنازع یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے اقتدار میں تنازع کیا جائے، کہ یہ فلاں اپنے اقتدار کو چھوڑے اور اس کی جگہ کسی اور کو تعین کرو، اسے ہٹایا جائے، اس کے خلاف بغاوت کی جائے، اس کے خلاف دھرنا ڈال کے پریشر ڈال کے اس کی حکومت کو جو ہے چلتا کرو، کسی اور کو ہم اپنے جماعت کے امیر کو اس کی جگہ پر نصب کریں. یہ سارے تنازعات کی شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں جو شامل ہیں ان الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ان تروا کفرا بواحا، یعنی کب تک تم نے اس طریقے پر رہنا ہے، سننا ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، تنازع نہیں کرنا ان کی حکمرانی پر، جب تک تم ان سے کھلا کفر نہ دیکھو. اور دوسرے لفظ میں شیخ فرماتے ہیں آیا ہے لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، یعنی جب صحابہ نے پوچھو انقاتلہم یا رسول اللہ، تو پھر کیا ہم ایسے حکمرانوں سے لڑیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم نہیں کرتے رہتے. تو شیخ فرماتے ہیں اور یہ سب اس لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ جو حکمران ہیں ان کے خلاف خروج کرنا اسلحہ لے کر، اس سے بکثرت فتنے برپا ہوتے ہیں معاشرے میں، اور اس سے جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اس میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کا معصوم خون بہتا ہے. تو اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا، سوائے تب تک کہ جب ان سے ہمیں کھلا کفر نہ ملے واضح، اور اس میں امت یہ استطاعت رکھتی ہو کہ وہ اس کو اس کے منصب سے ہٹا سکے بلا ان ساری چیزوں کے، یعنی قتل و غارت کے، فساد کے، فتنے کے، تفرقے کے. اگر اس سب کے کو ہٹا کر اس کو اس کے منصب سے ہٹایا جا سکتا ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے واضح کفر کیا ہے، تو تب اسے ہٹایا جائے گا. اور پھر جو تیسری حدیث ہے اس کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا سوائے اس کے کہ اس پر یہ واجب تھا، اس کا یہ حق تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر اس خیر کی طرف رہنمائی کرے جس کا اسے علم ہے، اور انہیں ہر اس چیز سے ڈرائے جس کا اس کو علم ہے. تو شیخ فرماتے ہیں تو ہمارے جو نبی ہیں وہ سب نبیوں سے افضل ہیں اور سب نبیوں سے عظیم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس چیز کا جو ان کے پاس علم تھا جس میں خیر تھی اس کی طرف رہنمائی کی، اور ہر اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
ڈرا دیا جو ان کے پاس علم تھا جس میں شر ہے. اور اس حدیث کی صداقت ایک اور حدیث کرتی ہے جو غالباً حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح چھوڑ گئے کہ ہر چیز جس میں ہمارے لیے خیر تھی جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے کہ آپ نے ہمیں بتلا دیا، اور ہر چیز جس میں ہمارے لیے شر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز سے ہم سے ناراض ہوگا اس سے ہمیں ڈرا گئے، حتیٰ کہ اگر آسمان میں کوئی پرندہ پر مارتا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی فائدہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا گئے. تو یہ وہ حدیث اس حدیث کا مصداق ہے، اس کی سچائی بیان کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کی، اور آپ صادق المصدوق ہیں. نعم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ فرماتے ہیں لوگوں کو سب سے بہترین نصیحت کرنے والوں میں سے تھے، اور لوگوں کو سب سے بہترین تبلیغ کرنے والوں میں سے تھے، اور لوگوں کو سب سے بہترین رہنمائی اور نصیحت پہنچانے والوں میں سے تھے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس خیر کی طرف رہنمائی کر دی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اور ہر اس شر سے ڈرا گئے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تبلیغ کر گئے جو کہ واضح اور کھلی ہے. کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی تبلیغ میں چھپی ڈھکی نہیں رہی اس امت کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری یہ جو امت ہے اس کی عافیت اس کے پہلے حصے میں رکھی گئی ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے مراد ہے. شیخ فرماتے ہیں اور اس امت کے جو آخری حصہ ہے بے شک اسے بلا کا سامنا ہوگا اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جو وہ ناپسند کریں گے. تو شیخ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، اور یہ چیزیں بکثرت اس امت کے ساتھ پیش آئیں اور آگے بھی پیش آتی رہیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ قیامت سے قریب اس امت کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات پیش آئیں گے جس سے اس امت کو فتنوں اور بلاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسی چیزیں پیش آئیں گی جو وہ ناپسند کریں گے، جو ان کو نقصان پہنچائیں گی. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسے فتنے آئیں گے جو ایک دوسرے کی نسبت جو پچھلا فتنہ تھا اس کی سنگینی کو کم کر دیں گے. یعنی شیخ اب اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ ہر فتنہ جو ہے وہ بنسبت اس کے پچھلے فتنے کے اس پچھلے فتنے کو کم تر دکھلائے گا اس کی شدت میں اور اس کی خطرناکی میں. اور یہ جو فتنے ہیں یہ اسلحے اور مختلف جنگوں کی صورت میں ہوں گی، اور اسی طرح مختلف قسم کی شہوتوں اور شبہات کی صورت بھی اختیار کریں گی، اور اس کے علاوہ دوسرے مختلف قسم کے جو شر اور مختلف قسم کا جو اختلاف ہے امت میں پیدا ہوا اس کی صورت میں بھی امت کو پیش آئیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر ایسا فتنہ آئے گا جس میں ایک مومن کہے گا کہ یہ مجھے ہلاک کرے گا، یہ فتنہ مجھے برباد کرے گا. یعنی شیخ فرماتے ہیں کیونکہ اس فتنے کا جو شر ہے وہ اتنا بڑا ہوگا لیکن پھر وہ فتنہ زائل ہو جائے گا، اور پھر ایک اور فتنہ آئے گا جو اس سے بھی عظیم ہوگا، بڑھ چڑھ کر ہوگا. تو پھر مومن کہے گا نہیں یہ فتنہ ہے جو مجھے ہلاک کرے گا، یعنی کہ یہ فتنہ تو اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ اس پر موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہو اور روز قیامت پر، اور وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے جس طرح چاہتا ہے لوگ اس کے ساتھ معاملہ کریں. تو شیخ اس کی مراد واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے حتیٰ وہ اللہ کے دین پر استقامت اختیار کر لیتا ہے، حتیٰ وہ حق پر صبر اختیار کر لیتا ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کریں، یعنی نصیحت کا، سچائی کا، امانت کا، اور اس کے علاوہ جو اچھی صفات ہیں
ان سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، کیونکہ وہ بھی پسند کرتا ہے اس کے ساتھ لوگ ان اچھی صفات سے پیش آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم میں سے جو بھی امام کی بیعت کرے یعنی حکمران کی، اور تو وہ اسے اپنا ہاتھ دے کر اس کی بیعت کرے اور اپنے دل سے اس کی بیعت کرے اور اس کی اطاعت کرے جتنی اس کے پاس طاقت ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص آئے اس حکمران کی اقتدار میں اس کے ساتھ تنازع کرے تو اس دوسرے آنے والے کی گردن کو اڑاؤ۔ شیخ فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی اطاعت میں، نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، اور تو ہر انسان پر یہ واجب ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بیعت کی وفا کرے، یعنی اس کو پورا کرے۔ اور اگر کوئی شخص دوسرا شخص آئے اور وہ چاہے کہ وہ ان کی یہ جو جماعت ہے، ان کی جو یہ یونٹی ہے، اس میں وہ تفرقہ پیدا کرے، تو پھر چاہیے کہ وہ اس کی گردن اڑائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں، اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما۔ اس حدیث کو ابو سعید الخدری نے روایت کیا اور امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب الصحیح میں ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ اگر دو خلیفاؤں کی بیعت ہو جائے، دو خلفاء کی بیعت ہو جائے، یعنی ان کو بیعت دے دی جائے کہ وہ اہل اقتدار ہیں، تو جو ان میں سے دوسرا ہو، صحیح، دوسرا یعنی بعد میں جس کو بیعت کی گئی ہو پہلے سے ہٹ کے، تو اس کو قتل کر دو۔ جو دوسرا ہے جس کو بیعت کی گئی ہے متأخراً پہلے سے ہٹ کے، تو اس کو قتل کر ڈالو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ حکمرانوں کی سمع و اطاعت کی جائے اور ان کی جو اقتدار ہے اس میں پھوٹ نہ ڈالی جائے اور فتنہ نہ برپا کیا جائے۔ جب ایک انسان کی بیعت ہو گئی ہے، اس کو اقتدار مل گیا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص آئے جو تنازع کرے تو واجب ہے کہ اس کے خلاف لڑا جائے، کیونکہ یہ جو خیر ہے، کیونکہ جو ایک حکمران کو نصب کرنا ہے، اس کو اقتدار ملنا ہے، یہ امت کے لیے اس میں خیر ہے، اور وہ اب سبب بن رہا ہے اس خیر میں پھوٹ ڈالنے کی اور تنازع کرنے کی، تو ایسا شخص جو ہے وہ باغی قرار دیا جائے گا، وہ بغاوت کر رہا ہے۔ یعنی بغاوت کر رہا ہے کس چیز پر؟ جو خیر اس معاشرے کو ملی ہے کہ ان کا ایک حکمران ہے جس کی اس کو اقتدار جو ہے اس کو پورا مل گیا ہے، وہ اقتدار کے منصب پر پہنچ گیا ہے، اب وہ مسلمانوں کے معاملات جو ہے ان کو چلائے گا اور وہ جیسے چلائے۔ تو یہ جو دوسرا شخص ہے جو آ کے تنازع کرتا ہے تو وہ حقیقتاً ان کی خیر میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، تو اسی لیے اس کے ساتھ لڑا جائے گا، کیونکہ وہ بغاوت کر رہا ہے تب تک کہ جب تک وہ رک نہیں جاتا، جب تک وہ نصیحت قبول نہیں کر لیتا۔ کیونکہ اس طرح کا جو طور طریقہ ہے، جو خروج ہے اور جو بغاوت ہے، اس سے پھر لوگ اسلحہ اٹھاتے ہیں اور اس سے پھر مسلمانوں میں پھوٹ پڑتی ہے اور اس سے پھر لوگوں کا خون بہتا ہے۔ تو اسی لیے واجب ہے کہ اس شخص کو روک دیا جائے، یعنی کہ حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو اسی طرح اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ وہ سبب بن رہا ہے فتنے کا۔ جب تک کہ جو حکمران ہے جس سے وہ تنازع کر رہا ہے وہ واضح کفر اس سے نہ سرزد ہوا ہو، یا اس نے لوگوں میں نماز قائم کرنا چھوڑ دی گئی ہو، تو اگر وہ ایسا کفر کرے حکمران، یا پھر وہ نمازوں کو معطل کر دے، تو پھر امت پر یہ ضروری ہے
کہ وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جب تک وہ صحیح راستہ اختیار نہیں کرتا، یا پھر اس کے علاوہ کسی اور کو نصب نہیں کر دیا جاتا جو استقامت اختیار کرتا ہے۔ اگر امت کے پاس طاقت ہو یہ کرنے کی، اور ان کے پاس یہ قدرت ہو کہ وہ اس کو زائل کر کے، اس کو ہٹا کر کسی اور کو اس کی جگہ پر نصب کر سکتے ہیں جو اپنے دین میں استقامت پر ہے۔ نعم، تو یہ جو چیزیں شیخ نے یہاں پر ذکر کی ہیں، تو آپ دیکھیں شیخ نے حکمتیں بیان کی ہیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے، صحیح، اور وہ ایسے تمہیں معاملات کا حکم دیں گے جو تم پر مشکل بھی ہوں گے، کتنی دفعہ تمہیں ناپسندیدہ ہوں گے، اور آگے جو احادیث آئیں گی ان میں یہ بھی ذکر ہوگا کتنی دفعہ تو وہ تمہیں ماریں گے، تم سے تمہارا حق لیں گے۔ اس طرح کے حکمران ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم صبر کرتے رہنا، کب تک؟ دو وجوہات تک، جب تک تم اس سے واضح کفر نہ دیکھو، اس کے بارے میں کل ہم نے ذکر کر دیا، اس کی دلیل ہونی چاہیے اللہ کی کتاب میں سے۔ دوسری چیز کہ وہ نماز کا قیام چھوڑ دے، یعنی کہ کیا؟ کہ وہ خود بھی نماز نہ پڑھے اور لوگوں کو بھی پھر نماز سے روکنے لگے، مسجدوں کو بند کرنے لگے، لوگوں کے نماز پڑھنے کے آڑے آئے۔ یہ دو چیزیں اگر اس سے نظر آ جائیں تو پھر اب اس کی سم و اطاعت کا جو وجوب تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک اور چیز رہتی ہے جو شیخ نے یہاں پر ذکر کی اور جو کل بھی ہم نے کی تھی، کہ پھر مسلمانوں کے پاس طاقت اور قدرت ہونی چاہیے کہ اگر اس سے کفر سرزد ہو گیا ہے اور اس نے نمازیں قائم کرنی چھوڑ دی، نمازوں کو معطل کر دیا ہے، اب دیکھا جائے گا کہ مسلمانوں کے پاس قدرت اور طاقت ہے کہ وہ اس کو قتل و غارت اور فتنے کے سے بچ کر اس کو اگر ہٹا سکتے ہیں اس کے منصب سے، تو پھر یہ ان کے لیے جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اگر ان کا اس کو ہٹانے میں قتل و غارت ہوتی ہے، عزت آبرو پامال ہوتی ہے، تو پھر جائز نہیں، کیونکہ یہ مقاصد الشریعہ میں سے ہے، جس طرح ہم نے کل کے درس میں ذکر کیا، اور کل کے درس سے رجوع کیا جا سکتا ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ تو یہ حکمتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کی۔ اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھیں، آپ شیخ بن باز نے کہا کہ واجب ہے کہ اگر حکمران سے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، شریعت کے احکامات جو ہیں وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کہ ہم یہ جو منکر وہ اس سے ہو رہا ہے اس کو برا سمجھیں، یہ واجب ہے ہم پر۔ لیکن اس وجہ سے کیونکہ وہ اس سے یہ معصیت ہو رہی ہے، ہمیں اسے برا لینا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی سم و اطاعت کا دامن چھوڑ دیں۔ ہم اس کی سنیں کس چیز میں؟ جو چیز اچھی ہے، جو مباح ہے، جائز ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے، اور اگر وہ ہمیں حکم دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا، ہم اس کی بات نہیں سنتے، لیکن ہم اس کی سم و اطاعت سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے، نہ ہم اس کے خلاف خروج کرتے ہیں، نہ بغاوت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے جو فتنہ اس سے سرزود ہو رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر فتنہ سامنے آتا ہے۔ پھر اس میں جو معصوم عامت الناس ہوتے ہیں، جن کا شاید اس سے جو فتنہ ہو رہا ہے اس کی ذات میں، اس کا اثر اتنا ان پر نہ ہوا ہو برا، جتنا پھر اس خروج کی بنا پر ان پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی عزت آبرو جان مال سب کچھ اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اب کہ آپ دیکھیں نعرے کیا ہے؟ عدل و انصاف کے، کرپشن کو ہٹایا جائے، ٹھیک ہے، اہل جو حقدار ہیں ان کو حق دیا جائے، ساری چیزیں، اور ان چیزوں کو کیا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ امر بالمعروف ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح حقائق کو قلب کر دیا گیا، ان کو الٹ کر دیا گیا حقیقت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارے ساتھ ناانصافی بھی کریں، تمہیں برائی کا بھی حکم دے، برائی مت مانو، لیکن ان کے خلاف نکلو مت، بغاوت مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پھر فتنہ پھیلتا ہے۔ پہلے فتنہ محدود تھا، اب وہ فتنہ پھیلتا ہے آگ کی طرح، اور اس میں پھر جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں، چور اچکے ڈاکو،
پھر وہ اس طرح کی بغاوتوں میں نکلتے ہیں اور وہ اپنے مقاصد بھی پورے کرتے ہیں، پھر لوگوں کی جان مال جو ہے اس کو پامال کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اپنے بدلے اتارتے ہیں۔ تو یہ جو ایک نظریہ ہے لوگوں کا کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں، پرامن ریلی ہے، پرامن دھرنا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی ردی بر حقیقت نہیں ہے، اور واقع جو ہے وہ خیر شاہد ہے اس بات کا کہ ہمیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں۔ کتنا پیسفل ہے دیکھیں، جا کے دیکھیں۔ آمد و رفت کے جو راستے ہیں وہ معطل کر دیے گئے ہیں، جو عامت الناس ہیں ان میں بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، لوگوں کے کام ہیں، لوگوں کی ذریعہ معاش ہے، معطل ہو گیا ہے، لوگ افراتفری کا شکار ہیں، لوگ خوف و ہراس میں ہیں کہ کل کیا ہوگا، گھر والے خوف میں رہتے ہیں جب تک ان کے جو مرد ہیں وہ باہر جاتے ہیں اپنے کاموں یا ان کی ضروریات کے لیے کہ وہ واپس آئیں گے، کچھ ہو نہ جائے ان کے ساتھ۔ یہ جو ساری کیفیت خوف کی، اس کا مسبب کون ہے؟ یہ شر پسند عناصر جو عدل و انصاف کے نعرے بلند کریں، حقیقتاً یہ وہ لوگ ہیں جو شر پسند ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان لوگ ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، یہ بات کرتے ہیں امر بالمعروف کی۔ یہ امر بالمعروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی کافروں کے خلاف، جو مسلمانوں کے، اللہ کے، اس کے دین کے، اللہ کے رسول کے دشمنان تھے۔ جانیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے، لیکن کبھی ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام لوگ ہوتے تھے ان کی راہوں کو بند کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر ریاست پہ یا کسی شہر پر یا کسی جگہ علاقے پر جب جنگ کرتے، جہاد قائم کرتے، شرعی جہاد، جس سے مراد اعلاء کلمت اللہ ہوتا تھا، اللہ کا جو توحید کا کلمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا نفاذ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو رہنمائی کرتے، کوئی بوڑھے، بچے، عورتوں کو ہاتھ نہ لگائے، نقصان نہ پہنچائے، ان کے ساتھ مت لڑو جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتے، ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ اور جو جھاڑیاں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچانے سے منع کیا کرتے تھے بلا وجہ۔ تو یہ کون سی جنگ ہے؟ کس چیز کے لیے یہ ریلیاں نکالنی جا رہی ہیں؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یا کرسی اور اقتدار کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ یہ دھوکہ ہے جو لوگوں کی آنکھ میں دھول دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شعب الایمان والی حدیث ہے اور اس کی مختلف روایات ہیں، کہ ایمان جو ہے وہ 60 ایک روایت میں اور دوسری روایت میں 60 کچھ یا 70 کچھ اس کے شعبے ہیں، صحیح، اس کی شاخیں ہیں ایمان کی۔ اس میں سب سے اونچا جو شاخ ہے ایمان کی وہ یہ ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، صحیح۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اس میں سے سب سے کم تر جو شعبہ ایمان کا، اس کی جو شاخ ہے، سب سے کم تر یہ ہے کہ راہ گزیروں کی راہ میں سے جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے چیز، اس کو ہٹانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، صحیح۔ تو آپ دیکھیں شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ، جن کی کتاب ہم جمعرات والے دن پڑھتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، عوام الناس کا گزر بسر ہے، جس کے لیے وہ اپنے کاموں کے لیے جاتے ہیں، جو ان کی روز مرات کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، ایسی جگہ سے ایسی چیز کو ہٹانا جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے،
ان کی تنگی کا باعث بنتی ہے، اس کو ہٹانا یہ ایمان میں سے ہے، ہاں ایمان کا حصہ ہے، اور ادنا درجے کا ایمان ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کو اس پر ثواب ملتا ہے، صحیح، اس کو ثواب ملتا ہے اگر وہ یہ عمل کرتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے لوگوں کے راہ میں کوئی کانچ پڑا ہے، لوگ اس سے زخمی ہو سکتے ہیں، وہ اس کو اٹھا کے کنارے پر کر دیتا ہے، یا راستے میں اس طرح کی کوئی چیز پڑی، کوئی چھلکا پڑا جس سے وہ پھسل کر گر سکتے ہیں، وہ سائڈ پہ کرتا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یا راستے میں کسی نے پانی پھینکا ہوا ہے جس سے کیچڑ پیدا ہوا، تو وہاں پر وہ مٹی پھینک کے اس کو برابر کر دیتا ہے کہ ان کے کپڑے نہ گندے ہوں، یہ سارا اس حدیث کے شمار ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں اگر یہ ایمان کا حصہ ہے ادنا، صحیح، اور ایمان کی دلالت کرتا ہے یہ امر، تو اس کا مطلب ہے اس کا جو عکس ہوا، اس کا جو الٹ ہے، وہ ایمان نہ ہونے کی دلالت کرتا ہے، کہ لوگوں کی راہ میں ایسی چیزیں پھینکی جائیں جس سے ان کو نقصان پہنچے، جس سے ان کو تنگی آئے، یہ اس کا الٹ ہے۔ تو بتائیں یہ جو ریلیاں ہیں یہ کس والی حصے کے میں شمار ہوں گی؟ اس ادنا ایمان والے حصے کے یا اس کے الٹ میں؟ کس میں شمار ہوتی ہیں؟ اس کے الٹ میں۔ یہاں پر یہ نہیں کہ لوگوں کو تنگ کیا گیا کہ وہ تنگ ہو رہے ہیں صرف، لیکن وہ گزر بس، یہاں پہ لوگوں کے رستے بند کر دیے گئے ہیں، خوف و ہراس ان میں پیدا کر دیا گیا ہے، وہ امن و امان سے اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنے کام وہ ان کو انجام نہیں دے پا رہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اس کو دین کا رنگ نہ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی پر اور اللہ کے تقوی پر۔ یہ نیکی ہے؟ کیا نیکی ہے اس میں؟ کون سا تقوی ہے اللہ کا اس پر؟ بلکہ یہ اثم والعدوان ہے، یہ حدوں سے بڑھنا اور گناہ ہے کہ لوگوں کو تنگ کیا جائے۔ لوگوں کا کیا لینا دینا ہے کہ تمہاری جو سیاست ہے اس کو آنچ آ گئی ہے؟ لوگوں کا کیا لینا دینا ہے کہ اگر تمہارا لیڈر ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، وہ تمہارا اور ریاستوں کا اور اداروں کا معاملہ، وہاں پر جاؤ، ان سے نپٹو، وہ بھی حالانکہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لوگوں کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں بے شک لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ احادیث تو ان حکمرانوں کے لیے ہیں جو نیک حکمران ہوتے ہیں، جس کا جواب ہم نے کل کی نشست میں دیا، اس کی جو سوال جواب کی نشست ہے اس سے رجوع کریں، اس میں اس شبہے کا ازالہ ہے۔ تو یہ جو طور طریقہ ہے یہ بالکل غیر شرعی طریقہ ہے، اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں، نہ انہوں نے اس چیز کی اجازت دی ہے، بلکہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو علماء امت ہیں انہوں نے اس چیز پر اجماع ذکر کی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں، حرام ہے، غیر شرعی اقدام ہے، مخالفت ہے کتاب و سنت کی۔ تو جس کو یہ پیغام پہنچے تو وہ اللہ سے ڈرے، اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان لائے، یعنی کہ ان پر عمل کرے، اور ایسی ریلیوں میں حصہ نہ لے، تعاون نہ کرے اللہ کی نافرمانی میں اور گناہ میں۔ یہ حقیقت ہے ان ریلیوں کی اور ان دھرنوں کی اور ان لانگ مارچوں کی، جو بھی ان کو خوبصورت نام دے دیے جائیں۔ دیکھ لیں کتنے پرامن ہیں، کتنے لوگ گولیاں لگ کے مر گئے، کتنے لوگوں کی جو ان کی مال و دولت ہے کتنا وہ جو ہے وہ ہڑپ ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، کتنے لوگ مشکل سے درکار ہیں، کتنے لوگوں میں خوف و ہراسہ ہے۔ یہ اللہ کی اطاعت، اللہ کا تقوی ہے، یہ نیکی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو ڈریں اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے ڈریں اور روز قیامت سے ڈریں، جب ہر انسان اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس دن یہ جھوٹے نعرے کام نہیں آئیں گے، اس دن جو عمل ہے اس کی مطابقت اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اس کے مطابق ہوگا تو وہ عمل قبول ہوگا، ان چیزوں کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ عمل مردود ہوگا۔ بلکہ ایسے لوگ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی اور سنت اپنائیں گے اپنے لیے، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے بھی موڑ دیا جائے گا۔ تو ڈرو اس دن کی ہولناکیوں سے، اور چھوڑ دو لوگوں کی زندگیوں ان کو ستانا، کہ تمہیں لوگوں کی، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، عورتوں کی، بیماروں کی آہیں نہ لگیں، یہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ساتھیوں کے کوئی سوال جواب ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ لے سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔